اے آل سعود، یہ میرا سوال ہے سعودی حکومت سے کہ اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگا دے تو وہاں پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے شرک کر دیا، آپ نے بدعت کر دیا۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ آپ کو اعتراض ہے تو لبیک یا خادم الحرمین کے نعرے پہ آپ کو اعتراض کیوں نہیں؟ اہل سعود تمہاری یہ بھول ہے، تم کہاں کے ہو اور تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں حق سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ یہ اشرف آصف کی جان تو جا سکتی ہے لیکن کبھی حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا کتی چوراں دے نال ملی ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان۔ اس وقت ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ شاہد نواز جلالی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو کہ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ان کو کس مسئلے کی بنا پر وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، نامور عالم دین ہے۔ مدینہ منورہ میں سب کو آزادانہ جانے کی اجازت ہے، لیکن ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو وہاں سے ڈیپورٹ کرنے کی کیا بنیادی وجہ آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کو یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو حرمین شریفین کی حاضری سے روکا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ حق بیانی کو چھوڑ دیں۔ آپ جو سعودیہ کو للکارتے ہیں اور ان کو صریح الفاظ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو مزارات شریفہ مسمار کیے، آپ ان کو دوبارہ سے از سر نو تعمیر کریں، اور اگر وہ آپ خود نہیں کر سکتے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہیں کہ ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ ہم اس کو تعمیر کروا سکیں، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور نوجوانان اہل سنت جو ہیں یہ انشاءاللہ اپنا چندہ دے کر وہاں پہ از سر نو مزارات مقدسہ کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ ایک قدم اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے امام جلالی زیدہ شرفہ جب یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ سے اہل سعود کی تقریباً 24 گھنٹے سے زائد مذاکرات ہوتے رہے، جس میں یہ بارہا مرتبہ اصرار کیا گیا اہل سعود کی طرف سے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ ایک دستخط کر دیں، یہ ایک معاہدہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس معاہدے میں یہ تحریری طور پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو سابقہ کلام فرمایا، کلمہ کرتے ہوئے اہل سعود کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کا کلام تھا، آپ اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں کہ میں نے جو بھی کلام کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اہل سعود بالکل اچھے ہیں، انہوں نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی۔ تو میرے اس وقت پیری مرشدی و سندی نے امام جلالی حافظہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا اور اہل سعود کو متوجہ کر کے یہ بتلایا کہ اہل سعود تمہاری یہ بھول ہے، تم کہاں کے ہو اور تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں حق سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ یہ اشرف آصف کی جان تو جا سکتی ہے لیکن کبھی حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سامعین و ناظرین، الحمدللہ امام جلالی نے پچھلی طرح کی طرح اس بار بھی اپنے آپ کو حق پر قائم رکھا۔ آپ نے فنڈز کی بات کی ہے کہ اگر یہ معاملہ بھی ہے تو دیکھا جائے تو سعودی حکومت جو ہے بہت امیر ترین ہے، شہزادے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر سینماز جو غیر شرعی رسومات جتنی بھی ہیں، کلبز کھل رہے ہیں، سینماز کھل رہے ہیں اور غیر شرعی رسومات ہو رہی ہیں، ان کے لیے پیسہ فنڈز ہیں، لیکن مزارات تعمیر کروانے کے لیے ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ ان کو گرانے کی مسمار کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اصل وہ بابا جی کا ایک جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں اور۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ کسی صحابی کا مزار ہو یہاں پہ اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جائے اور تبرک حاصل کرے۔ یہ تو اتنا تک پابندی لگا چکے ہیں کہ کوئی مدینہ منورہ کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کر سکتا، حتیٰ کہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے صریح الفاظ میں ان کو یہ واضح کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے دلائل قطعیہ ہیں کہ جن کی بنا پر آپ وہاں پہ درود شریف نہیں پڑھنے دیتے، آپ مزارات کو مسمار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسے دلائل قطعیہ ہیں تو مجھے بتائیں
میں آپ کے ساتھ عربی میں مناظرہ کر کے بتاؤں گا کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے اہل سنت کا و جماعت کا عقیدہ آج بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا، جو تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، ائمہ، محدثین، مفسرین، مجتہدین، تمام سلاسل بزرگان دین کا جو عقیدہ تھا وہ آج بھی اہل سنت و جماعت اس عقیدے پہ قائم ہے۔ اور مزارات سے تبرک حاصل کرنا یہ ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا، مزارات سے تبرک حاصل کرنا۔ اچھا، دیکھا گیا ہم نے کہ اہل سنت کے ہی جو علماء کرام ہیں، اس سے پہلے شاہ احمد نورانی اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان پر بھی پابندیاں لگ چکی ہیں، لیکن دوسرے مسالک آزادانہ طور پر جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر آج تک کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ آج کی بات نہیں، یہ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ چلتے آ رہے ہیں کہ اس وقت بھی آپ پہ باغیوں نے پابندی لگائی کہ آپ مدینہ المنورہ میں انٹر نہیں ہو سکتے، تو یہ سلسلہ چلتا ہوا امام الشاہ امام احمد نورانی صدیقی قدس سرہ العزیز تک پہنچا۔ آپ پر بھی پابندی عائد کی گئی کہ آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ پھر سلسلہ آگے چلتا ہوا شیر اہل سنت حضرت مفتی محمد اکرم رضوی صاحب قدس سرہ العزیز، آپ پر بھی پابندی عائد کی گئی کہ آپ بھی مدینہ المنورہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو دیگر مسالک کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ جو کہیں وہ ان کے ریالوں پر پلنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، اور وہ ان کی بات کو حق بیانی سمجھتے ہیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کسی کے اشاروں پہ پلنے والا نہیں۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے جب بھی کوئی بات کی ہے الحمدللہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول بات کی ہے۔ کبھی کوئی بات بھی کسی موضوع پر بھی ہو کبھی اپنے سے گڑ کرنے کی، الحمدللہ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کو یہ نشانہ بناتے ہیں۔ اچھا، سیاسی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو سعودی حکومت جو انٹرنیشنل چور ہیں پاکستان کے، سب کو ہی پتہ ہے، ہم نام نہیں بھی لیتے تو وہ جان چکے ہوں گے، جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کر باہر جائیدادیں بناتے ہیں، جو انٹرنیشنل چور ہیں، پابندی ان پر لگانے کی بجائے ان کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، اور جو دین کے محافظ ہیں ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ بات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل چور ہے نا، اصل یہ وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا کتی چوراں دے نال ملی ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اندر سے ایک ہیں۔ اگر سعودی حکومت یہ چاہے کہ پاکستان میں آج عریانی و فحاشی کے اڈے کھل جائیں تو یہ حکومت ان کے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ اگر سعودی حکومت یہ چاہے کہ یہاں پہ بغیرتی کے نام پر ماؤں بہنوں کو بیچا جائے تو یہ بالکل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جیسا کہ سعودی حکومت نے وہاں پہ سینمے کھلوا دیے، تاش بینوں کے لیے جگہ ہموار کر دی، اور وہاں پہ ناچ گانے کے لیے جگہ ہموار کر دی، وہاں پہ کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ یہ میرا سوال ہے سعودی حکومت سے کہ وہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں پہ اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگا دے تو وہاں پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے شرک کر دیا، آپ نے بدعت کر دیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہاں پہ لکھا ہوا ہے لبیک یا خادم الحرمین، تو پھر اس وقت آپ کو کوئی چیز ایسی نظر کیوں نہیں آتی کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ آپ کو اعتراض ہے تو لبیک یا خادم الحرمین کے نعرے پہ آپ کو اعتراض کیوں نہیں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں، اے آل سعود، تمہیں لبیک یا خادم الحرمین مبارک ہو، ہمیں لبیک یا جد الحسنین مبارک ہو۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو سیدہ کائنات کے معاملے پر جو بات چیت ہوئی تھی اس معاملے پر گرفتار کیا گیا تھا، تو کیا یہ اس بنا پر ہی تو نہیں ڈیپورٹ کیا گیا؟ جو سیدہ پاک، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، صالحہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو معاملہ ہے، اس میں الحمدللہ امام جلالی سرخرو ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے اس کو بریلی شریف والوں نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا اس میں الحمدللہ پوری وضاحت آ چکی ہے کہ امام جلالی کل بھی حق پہ تھے اور آج بھی حق پر ہے۔ اس میں
کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ امام جلالی نے جو بھی جملے ارشاد فرمائے امت مسلمہ اس کو تسلیم کر چکی ہے کہ بالکل آپ نے حق فرمایا۔ رہی بات کہ کس معاملے پر آپ کو وہاں سے ڈپورٹ کر کے واپس پاکستان بھیج دیا گیا، تو یہ جو آل سعود کے ساتھ جلالی صاحب کے مذاکرات ہو رہے تھے، اس مذاکرات کی بنا پر کہ آپ آل سعود کو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ نشانہ بناتے ہیں اور عالمی سطح پر آپ آواز بلند کرتے ہیں اور آل سعود کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی غلط کیا، آپ نے یہ بھی غلط کیا، اور آپ امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ اس بات پر جب امام جلالی زیدہ شرفہ کو انہوں نے کہا کہ آپ سائن کر دیں، تو آپ نے فرمایا یہ جان تو جا سکتی ہے، لیکن امام جلالی کبھی بھی اپنے آپ کو حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، تو اس وجہ سے آپ کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا اور آپ کو ملک پاکستان واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ سمپل الفاظ میں ان کی جو بات مانے گا وہ وہاں پر جیسے مرضی رہ سکتا ہے، جو نہیں مانے گا ان کو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تو اس کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے؟ حکومت وہاں پر جو ہے وہ باقی مسالک کی طرح اہل سنت کو بھی پورا حق دے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ عوام اہل سنت سے درد-مندہ اپیل کریں گے اور علماء اہل سنت سے بالخصوص کہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے کہ جس کی بنا پر علماء اہل سنت کو ایک اسٹیج پر اکٹھا کیا جائے اور عوام اہل سنت اس سائے کے نیچے آ جائے۔ جب علماء اہل سنت ایک اسٹیج کی زینت بن جائیں گے تو کسی مائی کے لال میں اتنا دم خم نہیں ہوگا کہ وہ علماء اہل سنت کو کسی بری نظر سے دیکھ سکے۔ جب یہ عالمی سطح پر ایک آواز ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے وہ دن دور نہیں کہ جب حق بیان کرنے پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ ان کو داد سے نوازا جائے گا کہ آپ نے اہل سنت و جماعت کا ہر مقام پر سر فخر سے بلند کیا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا، تب تک اللہ حافظ۔